زندگی میں کام آنے والی بہترین باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گائے کا گوشت بیماری ہے، اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے، اپنی چادروں کو ہلکا رکھا کرو۔ پوچھا گیا ہلکی چادر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، زندگی پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں سے بھری وہ راہ گزر ہے جہاں سے ہمیں دامن بچا بچا کر گزرنا ہوتا ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ دنیا کی زندگی وہ خاردار راستہ ہے جہاں سے دامن بچا کر جو گزر گیا اس نے امان پائی۔ زندگی کی حقیقت ایک زرد پتے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خدائے بزرگ و برتر نے دنیا کی زندگی کو امتحان گاہ یا میدان عمل کے طور پہ ہمیں نوازا ہے۔ اس دنیا میں پائی جانے والی ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اسی مقصد کے تحت نظام کائنات کا پہیہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری عبادتوں اور ریاضتوں سے بے نیاز ہے، اسے نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے نہ ریاست کی۔ پھر بھلا اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اس زندگی کی بنیاد ہی رضا الہی کا حصول ہے، قوانین خداوندی پر عمل پیرا ہونا، پے کر عز و رضا۔ دنیا کی زندگی تو آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی سرائے ہے اور ہم مسافر۔ سو دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور ہم مسافر ہیں جو ایک متعین مدت کے لیے یہاں قیام پذیر ہیں۔ اس دنیا میں زندگی ہے، بندگی شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے تو اس درجے کو نبھانا سب سے اہم ہے۔ زندگی کی حقیقت روپے پیسے بلند عمارات کھڑی کر لینے، نت نئی ملبوسات پہن لینے سے منسوب نہیں ہے۔ ہماری زندگی اللہ کی رضا سے منسوب ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے منسوب ہے۔ ہماری زندگی ان اعمال کے ساتھ منسوب ہے جو ہم اس عارضی دنیا میں کریں اور اس کا بدلہ ابدی دنیا میں پائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دنیا کی زندگی فریب اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سو دنیاوی زندگی کی حقیقت نظر کا دھوکہ ہے، جتنی جلدی اس دھوکے سے نکلا جائے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ابھی عمر پڑی ہے ذرا دنیا کے مزے تو چکھ لیں، تو فریب دہی ہے اپنی ذات کے لیے، کیونکہ ہر زندگی کو فنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جلد یا بدیر پھر کیوں وقت ضائع کیا جائے، کیوں دنیاوی لذتوں میں کھو کر ابدی لذتوں سے محروم ہوا جائے۔ انسان کی بنیاد مٹی ہے اور آخر کار اسے مٹی ہی ہو جانا ہے۔ چنانچہ ہماری زندگی کی حقیقت 2 گز قبر کی مٹی ہے اور ہمارے اعمال ہیں جن کی بدولت یا تو ہم اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا سکتے ہیں یا پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو کوشش کیجئے اس دور پر فتن میں خود کو اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑے رکھیں تاکہ ہماری اصل اور ابدی زندگی کی حقیقت جنت کے باغ ہوں۔ ہم میں سے ایسا کون ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کا خواہش مند نہیں، لیکن زندگی کو کامیابی کی شاہراہ پر کیسے گامزن کیا جائے اس بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے تو پریشان مت ہوں، کیونکہ مدرجہ ذیل آپ کے لیے زندگی کو کامیاب بنانے کے حوالے سے کچھ بہترین اصول پیش کیے جا رہے ہیں جن پر عمل کر لیا جائے تو آپ کو یقینی طور پر بہت ضروری سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ہر تکلیف انسان کو سبق سکھاتی ہے جو ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ انسان تکالیف اٹھاتا رہتا ہے، سبق سیکھتا جاتا ہے اور ہر تکلیف سے کچھ نہ کچھ حاصل کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ عرصے بعد انہی تکالیف کے باعث ایک باشعور و تجربہ کار انسان بن جاتا ہے۔ جبکہ خوشیاں کھوکھلی ہوتی ہیں، یہ انسان کو کچھ نہیں دیتی، بلکہ اگر انسان کا خود پر قابو نہ ہو، مناسب رہنمائی اسے میسر نہ ہو تو خوشیاں انسان کو گمراہ بھی کر جاتی ہیں۔ لہٰذا پھول کی نرم و نازک ناپائیدار پتیاں کس کام کی؟ اصل تو کانٹے ہیں جو انسان کو شعور کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ پھر یہ سرمایہ عمر بھر کام آتا ہے، بلکہ اگلی نسلوں کی تربیت کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ پھول کی پتیاں جلد سوکھ جاتی ہیں لیکن کانٹے سدا بہار ہوتے ہیں۔ بے ضمیر انسان کی اصولوں سے آزاد زندگی نہایت سہل ہوتی ہے، کیونکہ وہ پانی کی طرح ہر جگہ سے راستہ بنا کر نکل جاتا ہے، لیکن اس کا مقدر ہمیشہ نشیب کی پستیاں ہوتی ہیں۔ رفت چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بہترین اصولوں کا پابند بنائیں۔ زندگی میں کام آنے والی بہترین باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لمبی زندگی چاہتا ہو تو وہ صبح کو کھانا جلد کھائے اور شام کو دیر سے کھائے، اپنی چادر ہلکی رکھیے اور عورتوں سے میل جول کم رکھیے۔ پوچھا گیا ہلکی چادر سے کیا مراد ہے؟
فرمایا کہ قرض کم لیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کھانے کی ابتدا اور انتہا نمکین چیز پر ہو تو اللہ تعالیٰ 70 قسم کے امراض سے حفاظت فرماتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزانہ اجوا کھجور کے ساتھ دانے کا استعمال پیٹ کے تمام کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے، اور جو شخص روزانہ تازہ منقہ کے 21 دانے کھاتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہ دیکھے گا۔ اور کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے اور یہی عرب کا مرغوب کھانا ہے، اور گائے کا گوشت بیماری ہے، اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے، اور اس کی چربی سے اس کے بقدر بیماری کا اخراجات ہوتا ہے۔ مچھلی چربی کو پگھلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی شے میں نہیں۔ کہتے ہیں کہ خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی دور کرتی ہے، تاہم کثرت استعمال پسندیدہ نہیں کہ اس سے خشکی پیدا ہوتی ہے۔ البتہ کافور اور گلاب ایسے نہیں، اور کہتے ہیں کہ گلاب بڑھاپا لاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نرم لباس خون بڑھاتا ہے، کھردرا لباس خون چوستا ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ مسرت کی تاثیر میں برودت ہے اور برودت حرارت کی نسبت زیادہ مہلک ہے، اور غم کی تاثیر گرم ہے کہ وہ جگر سے پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح کے کھانے کے بعد کچھ لیٹنا اور شام کے کھانے کے بعد کچھ چلنا پھرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ مثل مشہور ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ لیٹ جانا خوب ہوشیار کرتا ہے، اور رات کو کھانے کے بعد چہل قدمی کر لینے والا خوب سوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں نسیان پیدا کرتی ہیں: کھٹا سیب کھانے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے، گدی میں پچنے لگوانے سے، جوں کو مٹی میں ڈالنے سے، چوہے کا جھوٹا پینے سے۔ کہتے ہیں کہ قبروں پر لگی ہوئی تختیاں پڑھنا، دھنیا کھانا، قطار کے 2 اونٹوں کے درمیان چلنا اور 2 عورتوں کے درمیان چلنا بھی نسیان پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سبزہ پر نگاہ لگانا، جاری پانی، حسین چہرہ اور والدین کا چہرہ دیکھنا، نماز میں سجدہ کی جگہ پر نظر لگانا، لیمو اور سرخ کبوتر کی طرف دیکھنا نظر کے لیے مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ سردی میں آگ کی 5 خوبیاں ہیں: سردی کو ہٹاتی ہے، چہرے کو نکھارتی ہے، کھانا خوشگوار کرتی ہے، تھکاوٹ وغیرہ کو دور کرتی ہے، وحشت کو انس میں بدلتی ہے۔ جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے اور معدہ کھانے سے پر ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر لیٹ جائیں اور پھر بائیں کروٹ بدل لیں، کہ اس سے کھانا خوب ہضم ہوتا ہے، اور حرکت کرنا اور کروٹ بدلنا اس سے اور زیادہ مفید ہے۔ ویسے آدمی کو بھرے معدے سونا اچھا نہیں، اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز کے ذریعے اپنے کھانے کی تحلیل کر لیا کرو، اسی طرح پر معدے نہ سویا کرو ورنہ تمہارا دل سخت ہو جائے گا۔ آدمی کو بلا وجہ پیٹ کے بل بھی نہیں سونا چاہیے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا، یوں مت لیٹو، ایسا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور اگر کوئی شخص خوب پیٹ بھرنے کی وجہ سے تکلیف کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو پیٹ کے نیچے تکیہ رکھ کر لیٹ جانے میں حرج نہیں، کہ یہ معذور ہے اور بوقت ضرورت گنجائش نکل ہی آتی ہے۔ تاہم ایسے شخص کو اتنا زیادہ کھانے پر توجہ کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ٹھنڈا پانی پینا معدے کی حرارت کو کم کرتا ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینا معدے کو گرم اور بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اور کوئی پھل مثلاً سیب، زرد، آلو، انگور، منقہ وغیرہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے معدے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو بھی کھایا جائے اس کے 1 یا 2 گھنٹے کے بعد پانی پیا جائے۔ گرم چاول یا کوئی میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی دانتوں کو نقصان دیتا ہے۔ ایسے وقت میں 1-2 لقمے روٹی کھا کر پانی پئیں، اس سے خرابی کم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو شخص مچھلی اور انڈا پیٹ میں جمع کرتا ہے یعنی اکٹھے کھاتا ہے اور پھر نکرس کی درد یا فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ اور کہا کہ جو آدمی اپنے پیٹ میں 9-20 اور دودھ جمع کرتا ہے اور برس میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے بھی اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مچھلی بکثرت کھانا بینائی کے لیے مضر ہے،
اور پیٹ میں دودھ کے ساتھ ساتھ کوئی سبزی یا کھٹی چیز جمع کرنا بھی مناسب نہیں۔ کہتے ہیں کہ دودھ اور پھلوں کا اکٹھا استعمال بھی ٹھیک نہیں، اور کھانے سے قبل پھل کا استعمال اتنا مضر نہیں جتنا کہ بعد میں۔ کنویں اور نہر کا پانی بھی بیک وقت پیٹ میں جمع نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، پہلا پیا ہوا ہضم ہو جائے تو مذائقہ نہیں، اور بار بار کھڑے کھڑے کھاتے رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ کھانے کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا کھانے سے جب پہلا کھانا ہضم ہونے سے پہلے پیٹ میں جائے گا تو معدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ سخت گرمی کے اوقات میں گوشت کا بکثرت استعمال کئی امراض کا باعث ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بدن کے لیے سب سے زیادہ مضر وہ روٹی ہے جو بہت ہی گرم ہو جیسے پکتے وقت، اور سب سے کم مضر والی وہ روٹی ہے جس میں ایک رات گزر چکی ہو، بشرط یہ کہ وہ سخت نہ ہو گئی ہو۔ اور جسم کے لیے مضر گوشت بدن کے نچلے حصے والا ہوتا ہے، اور کم مضر والا وہ ہے جو بدن کے اوپر والے حصے اور سر کے قریب کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھرے معدے کچا ناریل کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے، اور روٹی کے ساتھ بادام کا استعمال یا تنہا بادام ہضم میں تاخیر پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی تازہ یا بلا خمیر روٹی بھی دیر سے ہضم ہوتی ہے، تو دودھ یا زرد آلو نہار منہ کھانے میں حرج نہیں، مگر کھانا کھانے کے بعد جب تک کہ خوب بھوک نہ لگ جائے اور زرد آلو اور کچا ہو تو معدے کو کمزور کرتا ہے۔ کھجور، منقہ اور دیگر میٹھی چیزوں کا بکثرت استعمال مسوڑوں کو خراب کرتا ہے، اور انجیر زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں، اور نمکین اشیاء کا بکثرت استعمال بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ جب آدمی سفر میں ہو تو کسی شہر میں پہنچے تو پہلے کچھ سرکہ اور پیاز کا استعمال کرے تاکہ وہاں کا پانی نقصان نہ پہنچائے، اور پیاز بکثرت استعمال کرنے سے بلغم پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں سیاہی آنے لگتی ہے، تیز اور کھٹی اشیاء بڑھاپا لاتی ہے۔ آدمی کو چکنائی سے پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ عقل کے لیے مفید ہے، اور مٹھائی حلم پیدا کرتی ہے مگر اس کی کثرت دانتوں کو مضر ہے۔ کہتے ہیں کہ مسور قلبی رکت پیدا کرتے ہیں اور خون کو صاف، البتہ زیادہ استعمال دانتوں کو مضر ہے، اور کدو دماغی قوت بڑھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھوکے پیٹ میں حمام میں جانا بدن میں خشکی لاتا ہے، اور بھرے معدے جانے سے پیٹ کی تکلیف اور آنتوں میں کیڑوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ کھانا وغیرہ ہضم ہونے پر حمام میں یعنی نہانے کے لیے جائے۔ ابن مخفی کہتے ہیں کہ جو شخص پر معدہ حمام میں جاتا ہے اور کولنس کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے۔ تازہ مچھلی کھا کر فوراً حمام میں جانے والا اگر فالج کا شکار ہو جائے تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، اور حمام میں جاتے وقت دفعتاً اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے ایک کمرے میں پھر دوسرے میں ذرا ٹھہر کر داخل ہو، اور نکلتے وقت بھی یہی کرنا چاہیے، اور فوراً ہی اپنے اوپر ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا چاہیے، اور نکلنے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا بھی نہیں چاہیے کہ یہ جسم کے لیے مضر ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی میں حمام جانا سردی کی بنسبت زیادہ مفید ہے، مگر گرمی میں پانی تیز گرم نہ ہونا چاہیے کہ اس سے کسی آفت کا خطرہ ہے۔ سردی کے موسم میں حمام سے نکل کر فوراً کپڑے پہننے چاہیے تاکہ ٹھنڈی ہوا نقصان نہ پہنچائے، اور سر کو بھی ڈھانپے رکھ کے سر درد نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے بکثرت نہانا بیماری لاتا ہے اور بدن کو سیاہ کرتا ہے۔ مشہور ہے کہ گرمی میں ٹھنڈے پانی سے اور سردی میں گرم پانی سے غسل کرنا خوب مفید ہے، مگر پانی نیم گرم یا تیز ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ کھانے سے قبل دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے تاکہ دونوں ہاتھ کھانے کے دوران صاف ستھرے ہوں، کہیں پہلے سے موجود ہاتھوں پر میل کچیل کی وجہ سے نقصان نہ ہو۔ جب انسان کھانے پر کسی طرف سے مدعو ہو اور کھانے کے بارے میں نہ جانتا ہو تو میزبان سے کھانے کی نوعیت کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، خاص طور پر جب اسے پیش کیے جانے والے کھانے کے بارے میں دلی اطمینان نہ ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک آپ کو کھانے کا نام نہ بتلا دیا جاتا۔ اس بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ لگتی تھیں۔ ان کے پاس بنا ہوا سانڈ دیکھا جو ان کی بہن حفیدہ بنت حارث نجد سے لے کر آئی تھیں۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سانڈا پیش کیا اور بہت کم
ایسا ہوتا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ کسی کھانے کی طرف بڑھاتے یہاں تک کہ آپ کو کھانے کے بارے میں بتلا دیا جاتا کہ یہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سانڈے کی طرف بڑھایا تو جو خواتین آپ کے پاس موجود تھیں ان میں سے ایک نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کی بیویوں نے پیش کیا ہے یہ تو سانڈا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سانڈے سے کھینچ لیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا سانڈا حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن میری قوم کے علاقے میں یہ نہیں پایا جاتا اور میری طبیعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کو کھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ابن تین کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پوچھا کرتے تھے کہ عرب کسی چیز کو کھانے میں کراہت محسوس نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کی قلت رہتی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں سے کراہت محسوس کرتے تھے، اس لیے آپ پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ شریعت میں کچھ حیوانات حلال ہیں اور کچھ حرام، اور عرب کسی جانور کو حرام نہیں جانتے تھے، تو جو چیز بھون کر یا پکا کر پیش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں پوچھ کر ہی معلوم کیا جا سکتا تھا، اس لیے آپ پوچھتے تھے۔ میزبان کی طرف سے جب کھانا پیش کر دیا جائے تو جلدی سے کھانا شروع کر دیں، اس لیے کہ مہمان کی عزت افزائی اسی میں ہے کہ جلدی سے اس کے لیے کھانا پیش کر دیا جائے، اور میزبان کے سخی ہونے کی علامت ہے کہ وہ جلدی سے کھانے کو قبول کرے، اس لیے کہ ان کے ہاں اگر کوئی مہمان کھانا نہ کھائے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے۔ چنانچہ مہمان پر لازمی ہے کہ وہ میزبان کے دل کو جلدی سے کھانا شروع کرتے ہوئے مطمئن کر دے۔ کھانے سے قبل بسم اللہ پڑھنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور بسم اللہ سے مراد کھانے کی ابتدا میں صرف بسم اللہ ہی ہے۔ چنانچہ ام کلثوم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام لینا ابتدا میں بھول جائے تو کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اول آخر اللہ کے نام سے۔ اسی طرح عمران بن ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں جب چھوٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا تھا اور میرا ہاتھ پوری تھالی میں گھوم رہا تھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے اللہ کا نام لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ۔ دائیں ہاتھ سے کھانا، مسلمان پر دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا منع ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ یہ اس شکل میں ہے کہ جب کوئی عذر نہ ہو، لہٰذا اگر کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا ممکن نہ ہو، جیسے بیماری یا زخم وغیرہ ہے، تو بائیں ہاتھ سے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ نیز اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان ان تمام کاموں سے پرہیز کرے جو شیطانی کاموں سے مشابہت رکھتے ہوں۔ اپنے سامنے موجود کھانے میں سے کھانا، انسان کے لیے مسنون ہے کہ اپنے سامنے موجود کھانے میں سے کھائے اور دوسروں کے سامنے سے ہاتھ بڑھا کر نہ اٹھائے، اور نہ ہی کھانے کے درمیان میں سے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ سے فرمایا تھا، لڑکے اللہ کا نام لو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ۔ ویسے بھی کھانے کے دوران اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے افراد کے سامنے سے کھانا کھانا بری عادت ہے اور مروت کے خلاف ہے، اور اگر سالن وغیرہ ہو تو ساتھ بیٹھنے والا زیادہ کوفت محسوس کرے گا۔ اس کی دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برکت کھانے کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، اس لیے کھانے کے کنارے سے کھاؤ، درمیان سے مت کھاؤ۔ لیکن اگر کھانے کی اشیاء کھجوریں اور دیگر اسی قسم کی دوسری اشیاء ہوں تو علماء کے نزدیک تھالی وغیرہ سے ہاتھ کے ذریعے مختلف کھانے کی اشیاء لی جا سکتی ہیں۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد صرف پانی سے ہاتھ دھونے پر سنت ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ ابن رسلان کہتے ہیں، اشنان ایک جڑی بوٹی یا صابن سے وغیرہ سے دھونا بہتر ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا مستحب ہے، چاہے انسان باوضو ہی کیوں نہ ہو۔ کھانے کے بعد کلی کرنا، کھانے سے فراغت کے بعد کلی کرنا مستحب ہے، جیسے کہ بشیر بن یسار سوید بن نعمان سے بیان کرتے ہیں کہ وہ صحبہ نامی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو خیبر سے کچھ فاصلے پر ہے۔
تو نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا لیکن سوائے ستو کے کچھ نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھا لیا۔ ہم نے بھی ستو کھایا، پھر آپ نے پانی منگوایا اور کلی کی اور پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھی اور ہم نے بھی نماز ادا کی۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا۔ سنت یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھایا جائے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں 3 سے زیادہ انگلیاں کھانے کے لیے استعمال کرنا بری عادت ہے، اور ویسے بھی لقمہ پکڑنے کے لیے 3 اطراف سے پکڑنا کافی ہے، اور اگر کھانے کی نوعیت ایسی ہے کہ 3 سے زیادہ انگلیاں استعمال کرنی پڑیں تو چوتھی اور 5ویں انگلی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ گرے ہوئے لقمے کو کھانا۔ اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر جائے تو لقمہ اٹھا کر اس پر لگی ہوئی مٹی وغیرہ صاف کر کے اسے کھا لینا، اور شیطان کے لیے مت چھوڑے، کیونکہ یہ کسی کو نہیں پتا کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ اسی لقمے میں برکت ہو جو گر گیا تھا۔ چنانچہ اگر لقمے کو چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے اس سے کھانے کی برکت چلی جائے۔ اس کی دلیل انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو اپنی 3 انگلیوں کو چاٹتے، اور آپ نے ایک بار فرمایا اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس سے صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے اسے مت چھوڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ پلیٹ کو انگلی سے چاٹ لیں، اور فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ٹیک مت لگائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ چنانچہ ابن حجر کہتے ہیں ٹیک لگانے کی کیفیت میں اختلاف کیا گیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کھانا کھانے کے لیے کسی بھی طرح سے زمین پر پسر جانا اس میں شامل ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ کسی ایک طرف ٹیک لگا کر بیٹھنا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بائیں ہاتھ کو زمین پر رکھ کر اس پر ٹیک لگا کر بیٹھنا۔ ابن عدی نے ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے دوران بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھنے سے ڈانٹ پلائی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ ٹیک لگانے کی ایک شکل ہے۔ میں ابن حجر کہتا ہوں کہ امام مالک کی اس بات میں اشارہ موجود ہے کہ جو بھی شکل ٹیک لگانے میں شامل ہوگی وہ مکروہ ہے، چنانچہ اس کے لیے کوئی خاص کیفیت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔